آئیے قرآن سیکھیے قاری گلباکر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے سٹارٹ ہوگا۔ سبق کو غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے، با کو باریک، شین کو باریک، شین پہ شد ہے، شین مشدد ہے، اس کو آپ دبا کے پڑھیں گے، اور جب پڑھیں گے تو منہ میں آواز پھیل جائے گی۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کو ملائیں گے لام کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر شد ہے۔ جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اور لام کو دبا کے پڑھیں گے۔ ذال کو باریک، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہا جاتا ہے، اور یا مدہ کی لمبائی ایک الف کے برابر یا 1 سیکنڈ اپنے آسانی کے لیے آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اچھا یہاں پہ کلیئر کر دیں، جس طرح یا مدہ میں نے آپ کو بتایا واو مدہ بھی آئے گا۔ واو مدہ کب آتا ہے؟ جس طرح آمنو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا زبر کے بعد الف ہو، تو ان کو الف مدہ، یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، واو پہ جزم ہو، ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، ان سب کی لمبائی ایک الف کے برابر یا 1 سیکنڈ ہوگی۔ تو جب بھی میں واو مدہ، یا مدہ یا الف مدہ کہوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ 1 الف کے برابر لمبائی کرنی ہے، اور یا 1 سیکنڈ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، تاکہ بار بار یہاں پہ ٹائم ضائع نہ ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، الف پہ کھڑی زبر ہے، اس کی لمبائی 1 الف کے برابر ہوگی، اور یہاں پہ واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر لمبائی۔ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے عین کا مخرج کلیئر حلق سے ادا ہوگا، اور لام کو آپ ملائیں گے صاد کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبائی بھی۔ وَعَمِلُوا وَعَمِلُوا صا نہیں کرنا، صا، ٹھیک ہے، موٹا پڑھنا ہے۔ صالحات، ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر لمبائی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تا کو باریک، اور نون کے اوپر شد ہے تو دبا کے پڑھیں گے۔ نون مشدد ہو مینز نون پہ شد ہو، یا میم پہ شد ہو تو اس کو آپ نے غنہ کیا جاتا ہے یہاں پہ، اور ناک میں آواز نکالی جاتی ہے، اور اس کی لمبائی 1 الف کے برابر، یا اپنی آسانی کے لیے 1 سیکنڈ۔ ان لہم، ٹھیک ہے، ان لہم، لہم اس طرح حرکت نہیں دینی میم پہ، بالکل اس کا اظہار کرنا ہے میم کا۔ ان لہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر نون پہ شد ہے، اور اس کو آپ دبا کے پڑھیں گے، یہاں پہ غنہ بھی ہوگا، جو ناک میں سے آواز نکالیں گے اس کی لمبائی بھی 1 الف کے برابر ہوگی، اور جو پھر آپ نون کو جب پڑھیں گے تو اس کی لمبائی بھی 1 الف کے برابر ہوگی۔ کس طرح؟ جنات، ٹھیک ہے، جنات تجری، ٹھیک ہے، نون پہ جو آپ نے غنہ کیا ہے اس کی لمبائی بھی 1 الف کے برابر آپ نے ناک میں سے نکالی، اور پھر اس کو جو نون کی ادائیگی کی کھڑی زبر والی تو اس کی بھی آپ نے 1 الف کے برابر۔ جنات تجری، یہاں پہ تنوین ہے، مین 2 زیریں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ اخفا کیا جاتا ہے۔ یہاں اخفا اور غنہ دونوں میں سے ناک میں سے ہی آواز نکالی جاتی ہے۔ غنہ میں جن، جب آپ ناک میں سے آواز نکالیں گے تو سمپل ہی آپ جس طرح آپ جب پڑھتے ہیں غنہ کرتے ہیں تو ناک میں سے آواز جاتی ہے، جبکہ جب آپ اخفا کرتے ہیں وہ بھی ناک میں سے آواز ہوتی ہے لیکن وہ ناک میں آواز پھیل جاتی ہے، جس طرح آپ دیکھیے گا فرق دیکھیے گا، یہاں پہ پہلے غنہ ہوگا پھر اخفا ہوگا۔ جنات تجری، تجری، تج کیوں کیا ہے؟ تج کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ کلکلہ، حروف کلکلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہاں پہ جب بھی ساکن ہوں گے، جب بھی جزم ہوگی تو آپ نے کلکلہ کرنا ہے۔ کلکلہ کیا ہوتا ہے؟ تج،
اج اج اج، ٹھیک ہے، تجری نہیں کرنا، تجری، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ الف ایک الف کے برابر لمبائی. جنات تجری من تحتها الانہار. نون ساکن یا تنوین ہو تو وہاں پہ اخفا کیا جاتا ہے، ناک میں سے آواز نکالی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ تح ہا کو کلیئر کرنا ہے، تخ نہیں کرنا، تحتیہل، تا کو باریک، ہا کو آپ لام کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پہ نون ساکن ضرور ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے کہا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں، کون کون سے حروف ہلکی ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، 6 ہیں. یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے حروف ہلکی میں سے، تو ہم یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے. من تحتها الانہار، ٹھیک ہے، ہار. یہاں پہ جب آپ را کے اوپر وقف کریں گے تو اگر اس پہ پیش یا زبر ہوگی تو وہاں پہ آپ موٹا کر کے را کو پڑھیں گے، ہارڈ نہیں کریں گے، ہار، ٹھیک ہے. کلما رزقوا، لام کو دبا کے پڑھیں گے. باقی جتنے بھی الفاظ ہیں باریک را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھا جاتا ہے. زا کو کلیئر سیٹی کے ساتھ باریک، واو مدہ ہے، اس کی لمبائی ایک الف کے برابر. منہا، یہاں پہ بھی آپ اخفا نہیں کریں گے. کیوں نہیں اخفا کریں گے؟ کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے ہا ہے، اور یہاں پہ الف مدہ ہے، زبر کے بعد الف ہو تو الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. منہا، منہا من ثمرات الرزق، یہاں پہ نون ساکن ہے، حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو ہم اس پہ یہاں پہ اخفا کریں گے. من ثمرات الرزق، را کو یہاں پہ کوئی کہیں جگہ پہ قرآن میں کھڑی زبر بھی آئی ہے، یہاں پہ ثمرات آتا ہے تو کھڑی زبر آتی ہے، تو وہاں پہ آپ ایک الف کے برابر لمبائی کرتے ہیں. یہاں پہ آپ ثمرا نہیں کریں گے، ثمرات الرزق، ٹھیک ہے. را کو یہاں پہ باریک پڑھیں گے. یہاں پہ تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی لفظ آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اس کو ملایا جاتا ہے اگلے حرف کے ساتھ، تنوین والے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. تو یہاں پہ حروف یرملون میں سے را ہے، حروف یرملون میں سے را اور لام ہوگا تو ان کا جو ادغام یا ان کو جو مکس کریں گے آپ ملائیں گے، وہ بغیر غنہ مطلب بغیر ناک میں سے آواز نکالے، تیروں نہیں کریں گے، تیر رزق، ٹھیک ہے. تو یہ ادغام بغیر غنہ ہے، بلا غنہ. من ثمرات الرزق قالوا، اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو قن کر کے یہاں پہ آپ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے. اور اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو اصول یہ ہے کہ اگر یہاں پہ 2 زبر ہوں تنوین کے تو ایک زبر کو ختم کریں گے اور ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر لمبائی. من ثمرات الرزق، ٹھیک ہے. اگر آپ نے نہیں وقف کرنا تو من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي، ہا کو ایک الف کے برابر لمبائی، واو مدہ ہے، یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر لمبائی. دال کو باریک ملائیں گے لام کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور دال کو پھر باریک، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. قالوا هذا الذي رزقنا، حروف کلکلہ میں سے ہے قاف، تو یہاں پہ جب بھی سکون ہوگا، ساکن ہوگا، جزم ہوگا تو آپ نے کلکلہ کرنا ہے، رزق، ٹھیک ہے، اقو، ٹھیک ہے. رزقنا نہیں کرنا، رزقنا، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. من قبل، یہاں پہ اخفا کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے. یہاں پہ پھر حروف کلکلہ کا با ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کلکلہ کریں گے. قبلو نہیں کریں گے، قبلو، لام کو باریک، واو کو ہونٹوں کی گولائی سے. وَأُتُوا بِهِ، وَأُوتُوا نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ واو نہیں ہے. کہیں پہ قرآن میں جگہ ہیں یہاں پہ الف پیش کے بعد واو ساکن آتا ہے تو وہاں پہ آپ وَأُو کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ وَأُو کو
زیادہ لمبا نہیں کرنا. حمزہ کو کلیئر کریں گے, تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے. وَأُتُوا بِهِ وَأُتُوا بِهِ, واو مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, ہا کی نیچے کھڑی زیر ہے, اس کو ایک الف کے برابر لمبائی. یہاں پہ جتنے حرف ہیں سب کو اپنے باریک پڑھنا ہے. شین کے بعد الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. اور یہاں پہ بھی اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو آپ نے تنوین یعنی دو زبر جو ہیں, دو پیش زبر کا کلیہ یہ ہے, دو زیر ہوتے یا دو پیش ہوتے تو وہاں پہ کلیہ یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر دو زیر یا دو پیش ہوں تو اس حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے وقف پہ. جبکہ دو زبر والا جو تنوین ہوتا ہے اس کا وقف کرنے کا کلیہ یہ ہے, جس طرح پہلے بتایا, ایک آپ نے زبر کو ختم کر دینا ہے بیہا, اور الف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے بیہا, ٹھیک ہے. واؤ کو ہونٹوں کی گولائی سے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اچھا, یہاں پہ مد جائز ہے, اس کی لمبائی 2 سے 2.5 الف یا 2 سے 3 الف تک بھی کر سکتے ہیں, اپنی آسانی کے لیے 2 سے 3 سیکنڈ, جس طرح میں, اور اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. کسر مطلب چھوڑنا, کسر اس کو نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے, صرف الف مدہ ہی پڑھ لیں. تو مد کو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور اگر آپ نے نہیں پڑھنا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ٹھیک ہے. زا کو سیٹی کے ساتھ الف مدہ ہے, ایک الف کے برابر لمبائی. یہاں پہ تنوین ہے, میم کے ساتھ ادغام ہوگا کیونکہ حروف جر ملون میں سے, میم حروف جر ملون میں سے ہے, اور یہاں پہ آپ نے جب ادغام مکس کرنا ہے تو آپ نے میم پہ اپنے غنہ کے ساتھ ادغام کرنا ہے, اور اس کی غنہ کی لمبائی ایک الف کے برابر. ازواج مطہرہ, ہا کے اوپر شد ہے, اس کو دبا کے پڑھیں گے. مطہرہ 2 بار پڑھا جاتا ہے. اور اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو یا جو تا ہوتا ہے گول تا, اس کو وقف کرنے کا کلیہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ ہا میں کنورٹ کر دیتے ہیں. مطہرہ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ ازواج مطہرہ, ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون. طا کو موٹا پڑھیں گے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, اور یہاں پہ تنوین کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف جر ملون میں سے واو ہے, تو اس کا ادغام کریں گے, مکس کریں گے, اس کو ملائیں گے تا کو واو کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ. حروف جر ملون میں سے صرف لام اور را کا جب ادغام ہوتا ہے تو غنہ کے بغیر ہوتا ہے, باقی سب کا غنہ کے ساتھ. مطہرۃ وہم فیہا خالدون, الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. خا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے, اور یہاں پہ واو مدہ ہے. اور مد جب آپ کرتے ہیں یہاں پہ ساکن کر دیں گے جب آپ وقف کریں گے, اور واو مدہ جب آپ کریں گے وقف کے دوران تو اس کو آپ زیادہ بھی کھینچ سکتے ہیں. نون پہ غنہ کریں گے, دبا کے پڑھیں گے, اور پھر اس کو لام کے ساتھ بھی ملائیں گے اور دبا کے پڑھیں گے, اور پھر لام کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. ان اللہ, لام کو موٹا پڑھیں گے, اللہ کے لام کو, کیونکہ پر پڑھیں گے, کیوں کہ اس کے پہلے حرف پہ زبر ہے. لا یستحیی, لام کی زبر ہے, اس کے بعد الف ہے, تو اسے الف مدہ ایک الف کے برابر لمبائی. باقی حرف کو جتنے بھی حروف ہیں یستحیی میں سے آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے, اور یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبائی. اور یہاں پہ مد جائز بھی ہے, مد جائز کو آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. لا یستحیی ان یضرب, اور اگر آپ نے چھوڑنا ہے تو لا یستحیی ان یضرب. ہم نے پڑھا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی بھی آ جائے حرف تو آپ نے مکس کرنا, ادغام کرنا ہوتا ہے, ملانا ہوتا ہے, اور یہاں پہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا کیونکہ یا ہے, لام اور را ہوتے تو پھر غنہ نہ کرتے.
عین، اور یہ جو آپ نے غنہ کرنا ہے ایک الف کے برابر ناک میں سے آواز نکالنی ہے، اور ضاد جو ہے یہ آپ موٹا کر کے پڑھیں گے اس کے صحیح مخرج سے، کیونکہ زبان کی کروٹ کو آپ اوپر والے دانتوں جو ہیں چاہے ایک سائیڈ ہے یا رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ کے ساتھ جڑوں کے ساتھ لگائیں گے تو ضاد کی ادائیگی مخرج کی ادائیگی ہوگی، موٹا پڑھیں گے۔ عین یضرب، را کو باریک، ٹھیک ہے۔ مثلا ما بعوضة، میم فا ان کو باریک، لام تنوین ہے، اس کو آپ مکس کریں گے، ادغام کریں گے، ملائیں گے میم کے ساتھ، غنہ کے ساتھ، اور پھر الف مدہ بھی ہے تو غنہ کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر، الف مدہ کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر، واو مدہ ہے اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر، اور ضاد کو موٹا، اور یہاں پہ پھر غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا ما بعوضة فما فوقها، ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا کیا اور پھر الف مدہ ہے، میم کو فا کو باریک، یہاں پہ واو ساکن کے بعد اگر زبر ہو تو اسے واو لین کہا جاتا ہے، اس کو فو کہا نہیں کہنا، فوقها، فوقها، ٹھیک ہے، اور قاف کو موٹا پڑھنا ہے۔ فما فوقها، الف مدہ ہے، تو اگر آپ نے وقف بھی کرنا ہے تو آپ نے سمپل یہیں پہ ہا کو پڑھنا ہے الف مدہ کے ساتھ، ایک الف کی برابر لمبائی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، میم مشدد نون مشدد ہو تو غنہ کیا جاتا ہے، اور اس کو غنہ کے بعد آپ لام کے ساتھ ملائیں گے، دبا کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ یا ساکن کے بعد سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی، اور یہاں پہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر لمبائی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی برابر لمبائی۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، عین کو ملائیں گے یا کے ساتھ، اور عین کا حلق کے درمیانی حصے سے کلیئر جہاں سے ہا ادا کرتے ہیں تقریباً وہاں سے یعلمون، عین جو ہے حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے، اور پھر آپ نے واو مدہ یہاں پہ ایک الف کی برابر لمبائی، یہاں پہ نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، دبا کے پڑھیں گے، اور قاف کے اوپر شد ہے تو دبا کے پڑھیں گے، کلیئر پڑھیں گے، لام پہ حرکت نہیں کرنا، ہول نہیں کرنا، ہول نہیں کرنا، الحق، ٹھیک ہے۔ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، مِن رَّبِّهِمْ، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے کوئی لفظ آئے تو ادغام کریں گے، اور اگر را ہے یا را میم لام واو نون میں سے را ہے نون ساکن کے بعد تو ادغام کریں گے بغیر غنہ، تو مِن رَّبِّهِمْ، میم سے پہلے میم پہ زیر ہے بے شک، جو آپ را ملا رہے ہیں تو آپ کچھ سمجھے ہوں گے کہ اس کو باریک پڑھیں گے، مِن رَّبِّهِمْ کریں گے، نو، کیونکہ را پہ شد ہے تو را کو دو بار پڑھا جائے گا، تو پہلی بار جو آپ مکس کریں گے میم کو را کے ساتھ ملائیں گے تو پہلی ساؤنڈ تھوڑی باریک آئے گی، اور دوسرا ساؤنڈ جو آئے گا کیونکہ شد والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، تو اس طرح ساؤنڈ آئے گی مِن رَّبِّهِمْ، مِن رَّبِّهِمْ، ٹھیک ہے، موٹا پڑھیں گے، مِن رَّبِّهِمْ، مِن رَّبِّهِمْ، پہلا تھوڑا سا باریک محسوس ہوگا، پھر دوسرا را موٹا، اور با کے ساتھ ملائیں گے تو دبا کے پڑھیں گے، میم پہ آپ نے حرکت نہیں دینی، اس کا اظہار کرنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، اور را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، یہاں پہ آپ میم مشدد ہے غنہ کریں گے، لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ذال کو باریک، ایک الف کے برابر لمبائی، یا ساکن یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ فَيَقُولُونَ، یہاں پہ دو جگہوں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، دونوں جگہوں پہ ایک الف کے برابر یا ایک سیکنڈ تک آپ لمبا کر سکتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، یہاں پہ مد جائز ہے، میں نے کسر کیا ہے، نہیں پڑھی، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو کیسے پڑھیں گے،
یہاں پہ الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، اسی طرح آپ یہاں پہ بھی ایک الف کے برابر لمبائی کریں گے، ماذا اراد اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ کسر کی ہے، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو ماذا اراد اللہ، اور یہاں پہ الف کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے کہا تھا الف کو صرف اسی صورت میں الف کہا جاتا ہے تجوید میں جب اس پہ کوئی حرکت نہ ہو، حرکت آ جائے گی تو اس کو حمزہ بولا جاتا ہے، الف یہاں پہ الف ہے لیکن یہاں پہ یہ حمزہ ہے، تو حمزہ کو کلیئر ساؤنڈ را ای او یہ ساؤنڈ آتا ہے، اس کا زبر ہو زیر ہو ای، پیش ہو او، تو یہاں پہ آپ اس کلیئر کریں گے۔ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، اکٹھا مکس کر دیتے ہیں ماذا اراد اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، ماذا اراد اللہ، لام کو موٹا پڑھیں گے، دبا کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر لمبائی کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے، موٹا پڑھیں گے، بہذا مثلا، ٹھیک ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، میم کو کلیئر باریک، سا کو کلیئر، یہاں پہ آپ وقف کریں گے تو آپ ایک زبر کو اڑا دیں گے تنوین کے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، مثلا، اور یہاں پہ وقف لازم ہے، جہاں پہ میم وقف میں سے میم کا نشان ہوتا ہے تو آپ نے لازمی رکنا ہوتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، لام کے ساتھ ملائیں گے، دبا کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، یہاں پہ کھڑی زیر ہے، ایک الف کی برابر لمبائی، یضل یضل، ٹھیک ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی، یہاں پہ سا کو کلیئر باریک، کاف کو باریک، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ایک الف کی برابر لمبائی، را کے اوپر دو زبر ہیں، تنوین ہے، اور اس کے بعد حروف جر ملون کا واو ہے، تو آپ ادغام یعنی مکس کریں گے اس کے ساتھ اور غنہ کے ساتھ، کثیرا ویہدی، ہا کو کلیئر ویہدی، یہاں پہ الف یا مدہ ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کی برابر لمبائی کریں گے، یہاں پہ بھی ہا ایک الف کی برابر لمبائی کھڑی زیر ہے، اور یہاں پہ پھر وہی کثیرہ جس طرح ہم نے یہاں پڑھا تھا، وقف کریں گے تو آپ ایک تنوین کا ایک زبر اڑا دیں گے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، ٹھیک ہے، یہاں پہ مد جائز ہے، آپ اس کو چاہیں تو 2 سے 2.5 الف یا 2 سے 3 الف بھی کچھ کتابوں میں ہے، یا اپنی آسانی کے لیے 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ نہ چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، صرف آپ کس طرح پڑھیں گے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، فا کو فا نہیں کرنا، باریکی پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، حمزہ کو الل، ٹھیک ہے، کلیئر کر کے ساؤنڈ آئے، الل، ٹھیک ہے، اور لام کو وہاں پہ آپ دبا کے پڑھیں گے کیونکہ شد ہے، اگلے لام پہ حرکت نہیں دی، الل نہیں کرنا، الا الفاسقین، ٹھیک ہے، یہاں پہ مد یا مدہ ہے اور اس کو آپ وقف پہ زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں، تو آئیے تلاوت سماعت فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے یا مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ ان تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے۔ اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسے تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔